السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الحمدللہ جی، تو آج ہم انشاءاللہ 5 آیات کریں گے. یہ 4 بنتی ہیں، یہ 5. آئیے فاقیہ عروج درخشاں. جی استاد. جی فاقیہ، ہادہ جملے میں کیا ہے؟ ہادہ مبتدا ہے سر. گڈ، ہادہ مبتدا ہے. عروج ہدن کیا ہے جملے میں؟ خبر. اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع. مرفوع. درخشاں کیا ترجمہ ہوا؟ ہادہ ہدا. سر یہ ہدایت ہے. گڈ. یہ ہادہ کس چیز کی طرف ہے اشارہ؟ سر قرآن کی طرف ہے. بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ. قرآن مجید کی طرف ہے. ہادہ ہدا یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں درخشاں؟ سر جس سے راستہ بتانے والی چیز، رہنمائی دینے والا ہاں کوئی جی، چیز. ہماری رہنمائی کرنے والی چیز ہے. ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہم کیسے راستے پر چل رہے ہیں. گڈ، ماشاء اللہ. سو آگے ہے والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. مجھے بتائیے درخشاں، الذین کا اعراب کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ سر رفع ہے. ٹھیک ہے. اس کا جملے میں مقام کیا ہے؟ سر خبر، ایسا لگ رہا مجھے خبر ہی لگ رہی تھی، واو کے عطف کی وجہ سے کہ مبتدا بنا دیں اس کو واپس سے. تھوڑا کنفیوژن تھی مجھ کو. نہیں، اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں، جی پہلے سر، ہے تو مبتدا ہادہ ہے سر. ہدا. دیکھیں ہادہ کس کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. ہدا، ہادہ ہدا، یہ ہدایت ہے. صحیح. اگر آپ اس جی کو سر. عطف بنا کر اس کی خبر بنا رہی ہیں تو خبر اور مبتدا میں کوئی ریلیشن ہونا چاہیے. تو الذین جی اور سر. ہادہ میں کوئی تعلق بن رہا ہے؟ نہیں سر. سر یہ تو مبتدا ہے، واو جو ہے استئناف، مطلب نیا جملہ یہاں سے، تو نیا واو جملہ جو ہے. شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. سو الذین مبتدا بن گیا. گڈ. اس کا مجھے بتائیے فاقیہ صلہ کہاں تک ہے؟ کفروا بآیات ربہم سر، یہاں تک ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. عروج عبید اللہ، خبر کیا ہے جملے میں؟ لہم عذاب من رجس علیم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. سامیہ، مبین، شبنم آئیے. جی سر. جی سر. جی سامیہ، دیکھیں آپ کو انمیوٹ ریکویسٹ بھیجی ہے. مبین، کفروا کا فائل کیا ہے؟ کافرو کا فائل ہے ہوم. واو. ٹھیک ہے، جی واو. یاد رکھنا اس کو، واو. یہ انشاءاللہ جو ہم اگلا کورس کریں گے نا، اس میں جی ایسی چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ کس قسم کا فائل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں آتا ہے، یہ الف کیوں کھڑا ہوا ہے ساتھ میں، اگر الف نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہے، الف کے ہونے کا کیا فائدہ ہے.
اور ایسی چیزیں جو انشاءاللہ جو ابھی ہم چھوڑ کے دیتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، چلیں تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے گرامر سیکھی ہے وہ آپ کو قرآن فہمی میں مدد دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر ہمارا گرامر کا لیول 1 کورس کرتا ہے اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے ہذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، تو اس کو آیت آلموسٹ 80 سے 90% سمجھ آ جاتی ہے، یعنی اس کو قرات میں یہ چیز فائدہ دے گی. لیکن ابھی بھی اس لیول پر اس کو اتنی سپورٹ نہیں مل پائے گی، یعنی اس کو سمجھ تو آئے گی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے رکنا ہوگا. جو اسٹوڈنٹس یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں، میں قرات کر رہا ہوں، تو میرا دماغ اس آیت کے ترجمے اور اس کی عربی گرامر کے بالکل ایکول ہو کر چلتا رہے، مجھے رکنا نہ پڑے، سوچنا نہ پڑے، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، ایک نیکسٹ لیول ڈیمانڈ کرتی ہے. تو جی جو نیکسٹ لیول میں ہے وہ اگر ہم لیول 1 میں ایڈ کریں تو لیول 1 کے اسٹوڈنٹ پہلے مہینے میں ہی لیکچر چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ یہ عربی ہم سے نہیں ہوتی. واقعی وہ جو لوگ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں نا کہ عربی ہم سے نہیں ہوتی، وہ ہے جو لیول 2 میں ہے. اگر ہم اس کو اس میں داخل کریں گے تو واقعی وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہاں فیل جی کریں گے کہ آپ کو وہ چیزیں سننے کو ملیں گی جو آپ نے پہلے لیول میں ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، کہ وہ کبھی نام بھی نہیں لیے ان چیزوں کے، کبھی ان کو کھولا نہیں، ڈسکس نہیں کیا. کیونکہ ہم اردو پڑھنے والے، اردو جاننے والے، اردو سمجھنے والے ہیں. تو اردو سمجھنے والوں کے لیے اتنی ڈیٹیل فوراً سے لے آنا ایک مشکل ہوتا ہے. لیکن جو ہم لیول 2 کریں گے یہ عربی گرامر کا لیول 1 ہے. ٹھیک ہے مبین؟ جی سر. جو عربی جانتے ہیں، جو عرب ہیں، ان کے لیے وہ کون سا لیول ہے؟ لیول 2. لیول 1 ہے ان کے لیے، اچھا، ان کے لیے عرب 1. جو عرب ہیں. اور جی ہمارے اردو بولنے والوں کے لیے وہ لیول 2 ہوگا، کیونکہ ہم نے لیول 1 الگ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں بہت بیسک پڑھنی ہوتی ہے. عرب کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں ان کو تو وہ باتیں پتہ ہیں. جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ جو بھی اس میں اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کو ضرور نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ میں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ جو اسٹوڈنٹ کو دلچسپی سے، سنجیدگی سے ہمارے ساتھ چلیں گے، پڑھیں گے، اس بات کی میں ان کو گارنٹی دوں گا کہ اس کورس کے کمپلیشن پر یہ آیت ہاذا سے لے کر علیم تک ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، جی. اوکے جی. کفروا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع شبنم؟ ماضی ہے سر. ٹھیک ہے. بآیات ربہم، آیات ربہم کون سا مرکب ہے مبین؟ سر مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. بآیات ربہم کیا بنا شبنم کفروا کے لیے؟ متعلق کے فعل بن جائے گا سر. کیا ترجمہ ہوا مبین؟ الذین کفروا بآیات ربہم. وہ جنہوں نے انکار کیا وہ جنہوں نے انکار کیا ہمارے رب کی آیات کا، یا اپنے رب کی آیات کا. اپنے، ہمارے کیوں؟ ہمارے کے لیے نا ضمیر ہونی چاہیے نا. جی تو یہ کیا ہے؟ اپنے رب. ربہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے رب یعنی کہ ان ان کا کے رب. اپنے رب، یعنی ان کے رب. تو یہ ہم ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کفروا کے ہم کی طرف یا الذین کی طرف؟ سر یہ الذین کی طرف جا رہی ہے. نہیں، الذین کی طرف کفروا کی واو ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جی اور یہ ہم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کفروا کے واو فاعل کی طرف. ٹھیک ہے، جی. اوکے. شبنم مجھے بتائیے عذاب ان کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ سر خبر بن رہا ہے نا، لہم عذاب. مجھے ایک بتائیے کہ خبر کیا بن رہا ہے، لہم عذابن یا عذابن یا لہم؟ سر میں نے تو دونوں کو بنایا کیونکہ ہم ضمیر واپس اللہ زنی کی طرف لوٹ رہی ہے نا، اس لیے لہم عذاب کو خبر بنایا ہے. مزین نصیر، شیخ عارفہ آپ آئیے. جی سر. مزین ریکویسٹ کیا آپ کو. اوکے شیخ عارفہ، عذابن کے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. شبنم سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا جی سر، یہ جملے کے جی یہ جی پورا سمجھ جملہ خبر ہے، لیکن اس جی خبر کے اندر بھی جملہ ہے. جی جی سر. اب بتائیے لہم کیا ہے جملے میں؟
लहुम ये खबर मुकद्दम होंगे सर। वेरी गुड, ये खबर मुकद्दम है। मुझे बताइए मुज़य्यन नसीर, मिन जी रिजजिन सर। जुमले में क्या है? सर ये मुतल्लिक़ खबर है। शेख आरिफा, मिन रिजजिन जुमले में क्या है? सर ये अजाब उनकी सिफ्त है। वेरी गुड, ये अजाब उनकी सिफ्त है। समझ आया मुज़य्यन? जी सर। ओके, अलीमुन क्या है जुमले में मुज़य्यन, आप ये बताइए। सर अली दर्द बना गया सर, ये भी सिफ्त है। ये भी सिफ्त है, किसकी? सिफ्त है रिज्क की या अजाब की? अजाब की। गुड, क्या तर्जुमा हुआ मुझे बताइए शेख आरिफा। लहुम अजाबुन मिन रिजजिन अलीम। उनके लिए, उन सब के लिए बदतरीन दर्द वाला अजाब है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। हादा हुदा, ये हिदायत है। कौन? कुरान। वल्लदीन कफरू बिआयाति रब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, उनके लिए एक दर्दनाक खतरनाक अजाब है। लहुम अजाबुन मिन रिजजिन अलीमुन। ओके जी, अगली आयत है। मुज़य्यन मुझे बताइए लफ्जुल जलाला का इराबी हालत क्या है? सर ये मरफू है। मरफू है, जुमले में क्या मकाम है? मुब्तदा है। मुब्तदा है। गुड। तो शेख आरिफा, अल्लज़ी के जुमले में क्या मकाम है? सर ये खबर है। इराबी हालत क्या होगी? ये भी मरफू है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके जी, कमल वकास आइए, रुबीना असलम, सुरैया, नसीम नवाज। जी सर। जी सर। जी सर। जी कमल वकास, सख्खर लकुमुल बहरा, सख्खर का फाइल क्या है? सर हुआ। जी हुआ। रुबीना असलम, सख्खर का फाइल क्या है? जी सर जी, अल हुआ ही है जो अल्लाह जी की तरफ जा रहा है। हाँ जी, हुआ ही है। गुड, हुआ ज़मीर मुस्ततिर, ये जी फाइल है जो अल्लज़ी की तरफ जा रहा है। ठीक है, गुड हो गया। सख्खरा कौन से बाब से है सुरैया जबी? बाब तफील। बाब तफील से। शक्कर युसक्किरू। वेरी गुड। अल बहरा मंसूब क्यों है नसीम नवाज? सर ये मफूल है। ये मफऊल है। सख्खर लकुमुल बहरा। सो क्या तर्जुमा हुआ रुबीना असलम? अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा। वही अल्लाह है जिसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए समंदर को। जिसने तुम सबके लिए समंदर को मुसख्खर किया। सुरैया जबी, लकुम में लाम कौन से क्या चीज है? लाम जर। लाम जर है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जी। मुझे बताइए नसीम नवाज, तजरिया मंसूब क्यों है? सर ये मंसूब है इसलिए कि लाम ताली इसके शुरू में आया है, तो ठीक इसलिए है। ये इसको मंसूब कर दिया। तजरिया कौन सा सीगा है रुबीना, मुजक्कर का या मुअन्नस का? मुअन्नस कैसा है जी? ठीक है। सुरैया जबीन, तजरिया माजी है या मुजारे या अमर? ये मुजाहरे है सर। मुजारे की क्या अलामत मौजूद है इसमें? इसमें ता लगा है ना। वेरी गुड, तजरिया। और मुझे बताइए सुरैया, तजरिया मुअन्नस क्यों है? जी सर ये अल-फुल्कू की वजह से। अल्फुल्कु क्यों? अल्फुल्कु में कोई मुअन्नस की चीज मौजूद है? लग तो नहीं रही पर उसके तर्जुमे से लग रहा है सर। अच्छा, तर्जुमे से लग रहा है। तर्जुमे में ऐसी क्या बात है कि ये मुअन्नस है? मतलब जो हम उर्दू में कहते हैं कश्ती चलती है। अच्छा, यानी ग्रामर का जो पहला लेक्चर ही आप भूल चुकी हैं। जी। यानी नहीं जो उसकी फर्स्ट कोई लेक्चर है अलामत नजर ग्रामर नहीं आ का, रही सर, ना समाई की ना ग्रामर का उसकी फर्स्ट इसमें। लेक्चर हमारा क्या है जो मैं पढ़ाता हूँ? जी इसम वाला होता है मुजक्कर और मुअन्नस का। जी मुजक्कर और क्या मुअन्नस, उसमें जी कभी ये मैंने ये मुजक्कर है पढ़ाया कि सर, ये आपने मुजक्कर। उर्दू में जी मुजक्कर लगी है। मुअन्नस की अलामत को आपने अरबी में भी ठोक देना है? नहीं नहीं सर सॉरी ये मुजक्कर है। क्यों जी मिस रुबीना, क्या ये बात मैंने पढ़ाई कभी आपको कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपके दिमागों से ये बात निकालने की कोशिश की कि ये पढ़ते हुए आपने उर्दू की कोई बात बीच में नहीं लानी?
लेकिन जी आप बिल्कुल। माशाअल्लाह 2.5 साल गुजार के भी वहीं खड़ी हैं, तो आपको इस साबित कदमी पर क्या मुबारक हो। फिर साबित कदमी है ना ये, आपने मुनासिब नहीं समझा कि हम अपने पुराने ख्यालात से आज़ादी हासिल करें। अल-फुल्क मुज़क्कर नहीं इसमें सर, करेंगे, ये गलती हो गई मुझसे सर, करेंगे गैर इंशाल्लाह, आकिफ और की जमा, आगे करेंगे। ठीक है, गैर आकिफ जी की जी जमा जी, गैर लितजरियल आकिफ फुल्क। जमा। ओके, जी मुझे जी। बताइए फी ही में जो हाँ ज़मीर है कहाँ जा रही है? ये बहारा की, समंदर की तरफ। अच्छा, समंदर की तरफ जा रही है। मुझे समंदर लफ्ज दिखाइए कहाँ मौजूद है। जी बहारा। अल बहरा, तो समंदर तो नहीं है ना, अल जी, अल बहर की बहारा, तरफ जा रही है। अल बहारा, अल बहारा। अरबी में दिखाए ना कहाँ है, ठीक है। ओके, जी जी सर। तर्जुमा करें। जी सर। लितजरियल फुल्कु फीही, ताकि बहती हैं कश्तियां उसमें। रुबीना असलम तर्जुमा करें। लितजरियल ताकि फुल्कु उसमें, फीही, जी, ताकि उसमें कश्तियां चलें। हाँ जी, ताकि उसमें कश्तियां चलें। मिस रुबीना, मिस जी सुरैया, जरा यजरी, ये जी पानी के सर। साथ हो तो बह रहा होता है, जी जी इंसान के जी लिए हो तो दौड़ रहा होता है, कश्ती के लिए हो तो जी। क्या कहेंगे? बह रहा है, दौड़ रहा है, भाग रही है, क्या कर रही है? बह रहा होगा। अच्छा, कश्ती बहती है, तैरती है सर कश्ती तो। तैरती है, ठीक है, जी तैरती है जी लेकिन क्या सर। होता है, चल रही होती है पानी में। जी सही है। जी, चल रही होती है सर। ओके, जी जी क्योंकि एक चीज है ना, एक मशीनरी है। बेअमरी जी ही, जी। बेअमरी ही क्या है जुमले में? ये मुताल्लिक फेल, ठीक है, अमरी ही कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड। नसीम नवाज, क्या तर्जुमा हुआ बेअमरी ही को मिलाकर? सर लितजरिया, ताकि चलें उसमें कश्तियां उसके हुक्म से। ताकि उसमें, उस समंदर में कश्तियां चलें उसके हुक्म से। गुड। क्योंकि लामे तालील क्या है, पिछले फेल की इल्लत बताने के लिए आया है ना, वजह बताने के जी लिए सर। कि ये तस्खीर क्यों की गई है, उसका सबब क्या था, क्यों समंदरों को मुसख्खर किया गया। ओके, वलितबतगू मिन फदलिही। रिमशा आइए, अमीना इरफान या अमीना इरफान, सबीहा बेगम आप तशरीफ लाइए। गुड, माशाल्लाह। रुबीना, सुरैया आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। रिमशा जैनब, लितबतगू, जी तबतगू सर। कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? सर ये मुजारे है, ठीक है, मुजारे सबीहा मंसूब। बेगम, तबतगू जी मुजारे है, लेकिन कौन सा मुजारे है? मुजारे मरफू, मंसूब या मजजूम? मरफू है सर। मुजारे मरफू है। गुड, ठीक बता दिया आपने, मरफू है। मुझे बताइए आमिना, इन्होंने ठीक जवाब दिया? नो सर। क्या बताया इन्होंने, क्या गलती की है? सर ये मुजारे मंसूब है। ये मुजारे मंसूब क्यों है, क्या वजह है मंसूब होने की? सर लामे तालील है। वेरी गुड, लामे तालील है। तो मुझे बताइए रिमशा, मुजारे मंसूब होने की अलामत क्या है? ये लामे तालीम, ये सर कि आगे इसका नून नहीं है। इसका नून ड्रॉप हुआ है। वेरी गुड, इसके नून का ड्रॉप होना इसके मंसूब होने की अलामत है। और ये कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि एक तो लामे तालील मौजूद है, ठीक है। तो तब तगू, इसका फाइल क्या है सबीहा बेगम? सर हुआ है, हम है फाइल इसका। इसका फाइल वाव है। पहले तो हुम हो नहीं सकता, ठीक है। चलें, आप अगर पुराने रूटीन पर भी बताएं हुम, तो बताइए क्या ये हुम भी ठीक बताया आपने? नहीं सर, सॉरी, अंतुम है सर। अंतुम बनेगा, हाजिर का सीगा। ओके, सो कौन सा बाब है इसका आमिना इरफान, तब तगू? सर बाब इफ्तियाल है। वेरी गुड, बाब इफ्तियाल है। बगा यबगी, इब्तगा यबतगी, तलाश करना। वली तब तगू क्या तर्जुमा हुआ रिमशा जैनब? और ताकि तुम सब तलाश करो। तुम तलाश करो, मिन फदलिही। फदलिही कौन सा मुरक्कब है सबीहा बेगम? जी सर, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है।
ملا کر کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو یا اس کا فضل تلاش کرو. گڈ. یہ فضل تلاش کرنے سے کیا مراد ہے آمینہ عرفان؟ جی سر. جی تو جواب نہیں ہے، پورا جواب بتائیں نا. سر فضل نہیں تلاش سمجھ کرنے سے کیا رہی. مراد ہے؟ قرآن مجید میں یا اسلام میں اللہ کے فضل کا کیا معنی ہوتا ہے رمشا؟ سر ویسے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ تھوڑی اللہ آواز کی بڑھائیں نا، تھوڑی ہمیں بھی سمجھ آئے کیا کہہ رہی ہیں. جی سر. سر ویسے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کی جو ہمیں رحمتیں اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں وہ. دیکھیں رزق اور تجارت کو اللہ کا فضل کہا گیا، ٹھیک ہے. جی. آپ نے مثال کے طور پہ گھر لیا، آپ کو کسی نے مبارک دی، آپ کیا کہیں گی؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا فضل. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا کیا آپ کو. یہاں بھی قرآن مجید میں ہے نا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزق تلاش کرو. رزق اس نے تمہارا لکھا ہے، لیکن تمہیں اچھا یہ آیت ہمیں ایک اور میسج بھی دیتی ہے کہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. جی. یعنی روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے آمنہ عرفان؟ جی سر. روٹی منہ میں ڈالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سر ہاتھ سے توڑیں گے تبھی نا ہاتھ اٹھا سے کے توڑیں ڈالیں گے. گے، اٹھائیں گے، منہ میں ڈالیں گے. لیکن عطا جی سر. کس کی ہے؟ فضل کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. لیکن ہمیں ہاتھ ہلانے پڑیں گے. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور ہم قدم بھی نہ ہلائیں، ہم کوشش نہ کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہمیں کوشش کا حکم بھی دیا ہے. یہاں کیا آ رہا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا گیا تاکہ اس میں کشتیاں چلیں. کیوں چلیں؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تم رزق تلاش کرو اس کے ذریعے. رزق لکھا ہے، وعدہ ہے، لیکن ہمیں کس چیز کا حکم ہے؟ تلاش کرنے کا. تلاش کرنے کا حکم، صحیح کرو، کوشش کرو، تمہیں مل جائے گا. گھر بیٹھے نہیں ملے گا، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. ہم مسجد سے نکلتے ہیں، کیا دعا ہے مسجد سے نکلنے کی سبیحہ؟ اللہم فتح علینا کیا دعا ہے امینہ مسجد سے نکلنے کی؟ کوئی بات سر نہیں. اللہم انی اسألک من فضلک. ویری گڈ. اور داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ سر پھر یاد نہیں رمشا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ویری گڈ. اپنے بھائیوں کو جو مسجد جاتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے گا کہ یہ دعا بڑی اہم ہے. مسجد میں داخل ہوتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیوں داخل میں ابواب رحمتک ہے اور کیوں خارج میں انی اسألک من فضلک ہے؟ حکمت ہے اس میں. حکمت یہ ہے جب انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں تو وہ عبادت کے لیے جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ اللہ کے یاد میں بیٹھنے لگا ہے، اللہ کے یاد میں داخل ہونے لگا ہے. تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے، میں آ گیا ہوں، میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں. سارے تیری. اب اس رحمت کے جو دروازے ہیں وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت بھی ہے، ہماری بخشش بھی ہے، ہمارے معاملات میں برکت بھی ہے. وہ سب رحمت، چونکہ اللہ کی رحمت نے بہت کچھ ڈھانپا ہوا ہے. جب انسان نکلتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہ فضل کیا ہے؟ واٹ از فضل؟ فضل یہ ہے کہ اب انسان چونکہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو مسجد سے باہر نکل کر کوئی فٹ بال تو نہیں کھیلنے جا رہا، وہ دنیا کے کام کرنے لگا ہے. وہ دنیا کے اندر رزق کی تلاش میں جاب پر ہے تو وہ جاب میں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، تو کیا مسجد سے نکلتے ہی وہ اپنی تجارت میں مصروف ہو رہا ہے. تو وہی ہم اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیرے فضل میں سے ہم اس کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں وسیع رزق عطا فرما، اس کی برکت عطا فرما، ہمارے لیے رزق میں آسانی، یہ سب اس کے اندر داخل ہو جائے گا. تو یہ حکمت ہے مسجد میں داخل ہوتے دعا اور خارج ہوتے ہوئے دعا. اور بہت سے مسلمان ان دونوں دعاؤں سے غافل رہتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی اپرچونٹی مس کرتے ہیں جو بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے خارج ہوتے ہوئے یہ دعا نہیں مانگتے. اور جو مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتے
وہ تو ساری اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. چلو نماز پڑھنے والوں نے تھوڑی سی اپرچونٹی مس کی, اور جو مسجد جاتے ہی نہیں, اب صاحب ظاہر ہے گھر میں بیٹھے تو یہ دعا مسجد والی تو نہیں اپلائی ہوگی نا. دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے, میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعائیں آپ بچیاں اپنی دعاؤں میں مانگ سکتی ہیں. لیکن کیا مسجد میں داخل ہونے والے معاملات اپلائی ہوں گے؟ نہیں, وہ والی ساری برکتیں مس ہو جائیں گی. لیکن چونکہ آپ بچیوں پر مسجد میں جانا ہی فرض و واجب نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو وہ جو مسجد والے معاملات ہیں وہ گھروں میں مل جاتے ہیں. یہ تمام بچیاں اپنی کنفیوژن دور کر لیں. آپ لوگوں کی افضل نماز گھر کے اندر ہے. یعنی غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا, ان کی مسجد میں نماز پڑھنا, یعنی اس سے بھی افضل قرار دیا گیا عورت کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. وہ دنیا میں نمازوں کی افضلیت کی بات آئے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو, پیچھے ان کے نماز پڑھی جائے, اور مسجد نبوی ہو اور مدینہ ہو. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ ان کے لیے ان کی افضل ترین نماز کیا ہے, ان کے گھروں میں ہے. کہ جائے کہ آج خواتین اس بات پر زور لگائیں. لیکن ایک بات طارق مسعود صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی اس بات میں, وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو حالات خراب ہو چکے ہیں نا, تو اس میں تو اگر مسجدوں میں عورتوں کی نماز کی سہولت موجود ہو تو افضل تو نماز ان کے گھر میں ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت جو مرد حضرات تھے اس دور کے یا اس کے بعد جتنے بھی رہے ہیں, وہ اپنی عورتوں کی دین کی حفاظت کرنے والے تھے, اپنی خواتین کو دین سمجھانے سکھانے والے تھے. یہ بات اب میں کر رہا ہوں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے ڈیفرنٹ بات کی تھی کہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا ضروری ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں. اب اس کی تشریح میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد ہی دین سے غافل ہیں, دین کے علم سے خالی ہیں, دین کے آداب کے معاملات سے خالی ہیں, یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, تو وہ اپنی خواتین کو وہ دین سکھا نہیں پاتے ہیں. تو دین سیکھنے کی اصل جگہ تو مسجد ہے. اب عورت اگر مسجد ہی نہیں جائے گی, اسے دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟ اسے وہ ادب و آداب و اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, وہ سب چیزیں نہیں بن پائیں گی. مسجد میں جائے گی, مسجد میں کوئی بیان ہوگا وہ بیان سنے گی, جمعے کو جائے جمعے کا خطاب سنے, جمعے کا خطبہ سنے, جمعے کا لیکچر سنے, تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور مسجد میں جانے کی الگ برکات ہیں. البتہ یہ یعنی آج کل کے دور میں چونکہ ایک کمی ہوئی تو اس کے مقابلے میں یہ بات کر دی جاتی ہے. بہرحال اصل بات وہی رہے گی کہ عورت کی جو اصل یعنی جو اس کو نماز جو افضل ہے وہ اس کے گھر میں ہے, اور گھر کے بھی اس کونے میں جو سب سے چھپا ہوا ہو. پاکستان میں جیسے ماشاءاللہ عورتیں غلطی کرتی ہیں, وہ صحن میں ہی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. یعنی تمہارے کمرے بند ہو گئے ہیں, تمہیں حکم دیا گیا کمروں کے بھی کونوں میں نمازیں پڑھو جا کے. اس صحن میں بالکل چھت بھی کوئی نہیں, ادھر صحن میں نماز ادا کریں. عورت کو صحن میں نماز نہیں ادا کرنی ہے الا یہ کہ کوئی مسئلہ ہو. سو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو یہ سب کام کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, تسخیر کیا کیونکہ اس میں کشتیاں چلیں. کیوں؟ کیونکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. سبیحہ بیگم, کم اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ اسم اللہ ہے میم سر. اسم اللہ ہے. تشکرون کیا ہے آمینہ عرفان؟ سر خبر اللہ. ویری گڈ. رمشا, کون سا فعل ہے تشکرون, ماضی یا مضارع؟ مضارع. مضارع ہے. مضارع ہونے کی علامت کیا ہے؟ تا شروع میں. تا ہے. مجھے بتائیے آمینہ عرفان, مادہ کیا ہے؟ سر سین کاف را باب نون سے. ویری گڈ. سبیحہ, فاعل کیا ہے؟ انتم فاعل ہے سر. انتم فاعل ہے. گرامر کی اپنی اوریجنل میں واو فاعل ہے. واو. کیا ترجمہ ہوا آمینہ عرفان؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر ادا کرو. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت اچھا کیا آپ سب نے. آگے بڑھتے ہیں جی. ارم ندیم, ام زینب, بشرا. جی سر. جی ارم ندیم. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. سخر کا فاعل کیا ہے؟ ہوا سر, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. الذی کی طرف راجع ہے. واو عطف ہے نا اس میں, یہ جی سوری. جملے پر عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ اس پر عطف ہو رہا ہے, یہ دوسرا جملہ, تو واو عطف ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. بشرا,
माँ कौन सा है और इराब क्या है इसका? माँ मौसूला है, इसका इराब मंसूब है। वेरी गुड, नसब है, मंसूब है, नस्ब है। और फिर समावाती क्या है? ये सिला हो जाएगा माँ का। गुड। उम्मे ज़ैनब अनम्यूट करने का इरादा है या नहीं है? जी सर, अब हुआ नहीं हो रहा था, ओके। आया नहीं था रिक्वेस्ट सर उस तो वक्त। दूसरा माँ कौन सा है ये बताइए। ये भी माँ मौसूला है सर, ओके, इसका इराब और क्या फिल होगा? अर्दी इसका सिला है। इराब क्या होगा माँ का? ये मरफू है सर। इरम नदीम, दूसरा जो माँ है इसका इराब क्या होगा? सर ये मंसूब होगा, ये भी मफूल है ना, अतफ हो रहा है। गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ इरम? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और इसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी आसमानों और जो कुछ भी जमीन में है। जो कुछ भी जमीन में। ओके, जमीअन मंसूब क्यों है बुशरा? ये माँ की ताकीद के लिए आ रहा। माँ की ताकीद के लिए है। क्या तर्जुमा हुआ पूरी बात का बुशरा? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअन मिन। जी, और उसने तुम्हारे ही लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब का सब मुसख्खर किया उसमें से। उसमें से मिनहू, उसमें से किस में से? मिनहू हु जमीर कहाँ जा रही है? ये जा रही है माँ की तरफ। नहीं, जमीअन मिनहू, मिनहू। मुझे बताइए इरम, मिनहू की हु हा जमीर कहाँ जा रही है? सर ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ ही जाएगी ना, अल्लाह हाँ की जी, ये तरफ, सखरा में जो हुआ फाइल है, यानी उसने अपनी तरफ से किया है। अपनी जी तरफ से। उस्ताद। ठीक है सर बुशरा? इसका तर्जुमा अपनी जी रहमत से उस्ताद। कर सकते हैं, हाँ जी, अपनी रहमत से इसका तर्जुमा कर सकते हैं मिनहू का। देखें वो तशरीही बात होगी। जी जी ठीक है, ये होता अपनी जनाब से, अपनी खास से। सही है। जी जो सर। लफ्ज वहां मौजूद नहीं है उसको वहां कैसे दाखिल करेंगे मिसरम? जी सर। मुझे बताइए, आप कह रही हैं अपनी रहमत से, करेक्ट? जी जी, मतलब अल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी क्यों नहीं रहमत फरमाया से। मिन रहमतिही? जी 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 सर, समझ गई। आपको समझ लग रही है तो अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया फिर? बताइए। अम, जवाब समझ आया कि नहीं आया? सर मैं समझी नहीं, सॉरी। मेरा जवाब अभी समझ नहीं आया आपको। बुशरा, आपको समझ आया मेरा ये जवाब? जी उस्ताद, क्या? अगर जरूरी होता तो अल्लाह वहां पे अगर मेंशन करते। रहमत लफ्ज इस्तेमाल करना होता तो अल्लाह ताला क्या रहमत लफ्ज छोड़ देते मिसरम? नहीं नहीं सर। अपनी जनाब से और अपनी रहमत से फर्क है दोनों में। जी जी सर है, वो अपनी जरूरी हो तब खास कर से, दीजिए। अपनी तरफ से मेहरबानी की है उसने। जी जी सर। रहमत वो सब पर नहीं करता है। क्या रहमत सब पर करता है? नहीं सर। क्या आप काफिर को कहेंगे रहमतुल्लाहि अलैह? नहीं सर, रहमतुल्लाह किसके लिए कहा जाता है? जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं जिन पे रहमतें रहमत किसको होती है, देता है? वो मोमिनों को, तो मुसलमानों को देता है। और मुसलमानों यहाँ को किसकी देता है। बात है? किन, ये कुम कौन है? मुसलमान है या पूरी इंसानियत है? पूरी इंसानियत है सर पूरी यहाँ पे। इंसानियत है, इसलिए वहां मिनहु मौजूद है। जी जी सर। जवाब समझ आ गया? जी जी, जज़ाकल्लाह सर। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। करेक्ट जी जी बिल्कुल सर। है। इस तरह सोचा जाता है कि अल्लाह ताला ने खुद रहमत लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी जी। ओके, अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना जमीअन अला अख़्ताइना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फ़हीमा, मुझे बताइए इन्ना का इसम क्या है? जी सर जी, लायातिन है इन्ना का इसम। ओके, उम्मे ज़ैनब, लआयात पर लाम कौन सा है? लामे मुज़ालका है सर। लाम मुज़ाहलका है। गुड। सानिया बिन्त राशिद, खबर इन्ना क्या है? खबरो इन्ना फी ज़ालिका है सर। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हुआ मिस इरम? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन। बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं। बेशक इसमें यकीनन बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ठीक है, लाम मुज़ाहलका जब आता है, लाम ताकीद उस पर आ रहा होता है, तो फिर क्या ताकीदी बात कर दी जाती है। यकीनन इसमें
اس میں ذالکا، ذالکا کا اشارہ کس بات کی طرف ہے ام زینب؟ جو پیچھے بات کی گئی ہے سر، جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمین اور اس سمندر کو بھی، جی ان سب باتوں میں. تو بنت ثانیہ بنت ارشد، لقوم آیات کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے سر. ٹھیک ہے. یتفکرون کیا ہے قوم کے لیے فہیمہ؟ صفت ہے سر جی قوم گڈ. کے لیے. ارم ندیم، یتفکرون ماضی ہے یا مضارع؟ سر یہ مدار معروف ہے گڈ. اس کا فائل کیا ہے ارم؟ اور واؤل جمع ہے سر. گڈ. بشرت کون سا باب ہے یتفکرون؟ تفاعل. تفاعل. کیا ترجمہ ہوا ام زینب؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہوں. جو غور و فکر کرتی ہو. گڈ، ویری گڈ. جو غور و فکر کرنے والی قوم ہوتی ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں. اب ہر راہ چلتے آدمی کے لیے نشانی نہیں ہے. جو آدمی غور و فکر ہی نہیں کرتا اس کو سمجھ آئے گی ان باتوں کی؟ سر صرف اسی کو سمجھ آئے گی جو غور و فکر کرے گا، جو بیٹھے گا سوچے گا کہ یہ سمندر کیا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ آسمان کیوں ہے، زمین کیوں ہے، یہ کیا کر رہی ہے، ان میں کیا کیا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. تو انسان اس طرح سوچتے ہیں پھر ان کو سمجھ آ سکتی ہے اگر وہ قرآن بھی کھول کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آئیے عتیقہ افضل صاحبہ. جی سر. کیا کسان آپ آئیے. ثنا طاہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام اللہ وبرکاتہ. عتیقہ، قل کون سا فعل ہے، ماضی مضارع یا امر؟ سر یہ امر ہے. امر ہونے کی کیا علامت ہے؟ سر یہ مجزوم ہے اور شروع سے علامت مضارع بھی ڈراپ ہے. ویری گڈ. اصلاً کیا ہوتا ہے امر میں؟ مجزوم ہو جانا. صحیح ہے. جی. ٹھیک ہے. وہ جو علامت دیکھیں مجزوم کیا ہوتا ہے کہ مجزوم دو ریزن پر ہوتا ہے. اصل تو مجزوم امر کے انڈر ہی آتا ہے. امر ہونا مجزوم کی ایک کیٹیگری ہے. پھر مجزوم میں پیچھے علامہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جوازم کے لیے، جوازم بھی موجود نہ ہوں اور فعل مجزوم ہے تو وہ امر ہے. صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. طلب ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طلب ہے، طلبیہ. گڈ. تو فعل امر ہے اور مجزوم ہونا اس کی علامت ہے. سو للذین کیا ہے کہکشاں؟ سر للذین، سر یہ جار مجرور ہے. کل کے لیے کیا ہے؟ فعل امر کے لیے فعل مفعول. جار مجرور مفعول کہلاتا ہے. بالکل نہیں کہلاتا، متعلق ہے سر. سوری متعلق کہلاتا ہے. متعلق. ٹھیک ہے. آمنو کیا ہے جملے میں؟ سر یہ فعل ہے وہ جو ایمان لائے. جملے کا مقام، جملے میں اس کا مقام کیا ہے؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے مسلسل. سر آواز آمنو کیا ہے جملے میں؟ سر یہ صلہ ہے الذین کا. ٹھیک ہے. صلہ ہے الذین کا. کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ اثر ماضی ہے. ماضی ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے آپ کے گلے کو. لا بأس طہور انشاءاللہ. جی کیا کچھ آپ انمیوٹ کریں. جی سر آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ آ رہی ہے. آمنو ماضی ہے. مجھے بتائیے اس کا فاعل کیا ہے؟ سر واو الجمع. ٹھیک ہے. گڈ. کل کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. اچھا. کون سا فعل ہے، ماضی مضارع یا امر؟ سر امر ہے. امر ہے. تو امر فعل میں ہوا بھی فاعل ہوتا ہے؟ نہیں سر نہیں بالکل نہیں ہوتا. انتا ہوتا ہے سر. انتا ہوتا ہے. حاضر کے. ویری کانفیڈنٹلی ایکسپٹ کر رہی ہیں. بالکل نہیں ہوتا. جب اتنا کانفیڈنس تھا تو پھر غلط کیسے ہوا؟ سر سوری سر. اوکے. کل للذین آمنو کیا ترجمہ ہوگا؟ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. جو ایمان لائے ان سے کہہ دیں. تو اس کا مطلب انتا فاعل یہ کون ہے؟ سر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. جی سر جی.
اچھا ہمارے پاکستان میں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو چند اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے حضور پاک، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نبی پاک، ٹھیک، موسٹلی یہی استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ہاں سر، لیکن رسول اللہ بھی صحابہ کیا کہتے تھے؟ میں اکثر دیکھیں مس کہکشاں، اس طرح کی بات جب کی جاتی ہے تو اس کا مقصد اکثریت ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک سر، اقلیت تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے چند چیزوں میں، تو اس کا صحابہ کرام کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ سر رسول اللہ زیادہ، یا رسول اللہ زیادہ کہتے رسول تھے، اللہ کہتے تھے یا اور کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ، نبی اللہ۔ نبی اللہ۔ آپ رسول منصوب اور نبی منصوب کس وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ سر یہ مرکب وہ تو جب یا لگتا ہے تو یا رسول بالکل اللہ، لگے گا، تو جب نہیں لگ رہا تو ہم کیا کہیں گے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، نبی ہاں، سر جی اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے افضل نام کا تذکرہ ہے وہ رسول اللہ کہنے سے ہے، نبی ٹھیک سر اللہ جی، کہنے سے ہے، حضور پاک کہنے سے نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، حضور پاک رسول اللہ کا نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہی اعلیٰ ترین صفت ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے صحابہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ، نبی اللہ۔ یہ پاکستان میں جب یہ نام گئے تو بدلتے بدلتے، اچھا بعض نے اس کو شارٹ اس لیے بھی کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنا پڑے، ان کا مطلب ہے کہ پاک کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آپ نے پاک کہہ دیا تو سمجھے سب ہو گیا۔ اچھا اس پاک کیوں بھی ایک اور وجہ ہے، پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نبی پاک یا حضور پاک کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ سن نہیں ہم اس کے کہکشاں؟ جی بالکل سن رہی ہوں سر۔ اس کا یہ سبب لیا جاتا ہے، اور نہ کہنے والا کہتا ہے نہ سننے والا کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں نہ تو نام محمد لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رسول اللہ کہا گیا، نہ نبی اللہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجتاً نہ کہنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نہ ہی سننے والے کہتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیں یا سنیں تو کبھی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے بغیر زبان رکے نہ۔ میسج ریسیوڈ مس کہکشاں؟ جی جی بالکل سر۔ الحمدللہ، کمپلیٹلی ریسیوڈ اور سم تھنگ ریمیننگ؟ نو سر، کمپلیٹلی ریسیوڈ، بلکہ اور اس کوشش ہم میسج کو نہ صرف ریسیو کرنا ہے، آگے ڈیلیور کرنا۔ ٹوکیں ایسے آدمی کو، مت کترائیں، ٹوکیں، کہیں تمہیں پتا ہے تم کس کا نام لے رہے ہو، تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے کس کا تذکرہ کر رہے ہو، اس کا تذکرہ کر رہے ہو، کس کا؟ کیا آیت ہے جس کے اوپر اللہ تعالی رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ اور پھر مومنوں سے کہا، فرشتے اور اللہ کرتے ہیں، اور مومنوں سے کہا کہ تم بھی کرو۔ کیسے آیا تھا؟ ان اللہ والملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وتسلیما۔ اور ہمیں کہاں کیا گیا؟ صرف صلو علیہ پہ بات نہیں رکے گی، تسلیماً بھی کہنا پڑے گا۔ فرشتے اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ صلو پلس تسلیماً، کہ خالی صلی اللہ علیہ سے کہنے سے کام نہیں بنے گا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ادب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایک بار کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے مس فہیمہ؟ 10 سر جی۔ 10۔ کتنی بڑی برکت ہے، ہم یہ برکت ایسی ہی مس کر جائیں؟ بالکل۔ اور جب اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے تو پھر نتیجہ کیا، پازیٹیو نکلے گا یا نیگیٹو؟ ظاہر ہے بالکل پازیٹیو۔ اور دنیا کی ایک ہی دعا ہے
جو مانگتے ہی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ یہی ہے. باقی کسی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگے یا اللہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، تو ہم امید رکھتے ہیں، ہماری امید بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری بخشش میں کچھ ایسی رکاوٹ ہے جو ہمارے علم میں نہ ہو لیکن اللہ کے علم میں ہے، وہ رکی رہے گی. لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد، یوں سے لے کر آخری تک درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی قبول فرما لیتے ہیں. اس میں کوئی پاز نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ہمارے اعمال کیا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا نا تم نے یہ قبول ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. قل للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. مس انیسا، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، یغفروا کون سا فعل ہے؟ یہ غفرہ یغفرو، یہ تو فعل مضارع ہے. گڈ، فعل مضارع ہے. مریم مصباح، یہ فعل مضارع کیسا ہے؟ جی استاد یہ مجزوم ہوا ہے فعل مضارع. منص مجزوم یا دونوں کا مکس بولا ہے یا ایک بولا ہے آپ نے؟ استاد مجزوم کیونکہ یہ کیونکہ آپ منص سے آپ نے مجزوم کیا. اوکے تو مجھے بتائیے اس کا فائل کیا ہے؟ اس کا فائل جمع واو. ویری گڈ، ہوا یعنی واو. ٹھیک ہے. سو علامت مجزوم کیا ہوئی اس کے اندر اصل میں؟ نون جو تھی وہ ڈراپ ہو گئی نا. گڈ. مجھے بتائیے کہکشاں کیوں مجزوم ہوا ہے؟ سر جواب امر ہے. ہاں جی، چونکہ جواب امر ہے، پیچھے فعل امر موجود ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. تو قل للذین آمنوا. مجھے بتائیے کہکشاں مقولہ کیا ہوگا قل کا اصل میں؟ سر یغفرو سے ہی شروع ہوگا. کہاں تک جائے گا؟ سر یہ یکسبون تک. مس فہیمہ کہاں تک جائے گا مقولہ؟ یغفرو ٹوٹل یغفرو ہی ہے. ایک منٹ کا. اچھا جی سوری جی سر جی میں نے بھی ویسے بنایا یکسبونا تک ہی ہے، لیکن ایک ڈاؤٹ مجھے تھا کہ ایام اللہ تک بھی بن سکتا ایام ہے. اللہ تک ہی ہے. آگے تو اللہ تعالیٰ نے علت بیان فرمائی ہے کہ ایسا اچھا جی ایسا صحیح، کیوں کہا جا رہا ہے کہ یغفرو، ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی تعلیل بیان فرمائی ہے نا کہ یہ کیوں کہنا ہے. صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ تعلیل کلام سے ہٹ مقولہ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ بھی ساتھ کہہ دیں کہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. صحیح، ٹھیک ہو گیا. نہیں صحیح ہے، صحیح ہے. نہیں بنے گا مقول، یہ اس کے مقولے میں شامل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیا آپ نے ٹھیک جواب دیا. اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے مومنوں سے، صحیح ہے جی، اور مومنوں کو پوری بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ عمل کیوں کرنا ہے. صحیح، جی بالکل، جی بالکل، اسی وجہ سے میں نے نا اس یہ وجہ سے کنٹینیوشن یہ چل رہی پورا تھی. مقولہ بنے گا کیونکہ یہ مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم دیا گیا کہ مومنوں کو یہ پوری خبر دے دیں. ہاں ابھی جی، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ یہ، اور پھر یہ عمل مومنوں کو پتہ بھی چل جائے کہ کیوں کرنا ہے، وہ پریشان نہ ہو، یہ کوئی خاص احسان نہیں کیا گیا، یہ ابھی بات واضح ہو جائے گی. سو یغفرو، اس کا فائل ہو گیا واو جمع کا یغفرو. کیا مطلب ہوا مریم مصباح یغفرو؟ کہ وہ استاد پورا کروں یا پھر کہ وہ معاف کرے؟ یغفرو کا قل للذین آمنوا یغفرو. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ معاف کریں. کہ وہ معاف کر دیں. للذین لا یرجون ایام اللہ. شازیہ صابر، للذین سے لے کے ایام اللہ تک یغفرو کا متعلق ہو گیا. مجھے بتائیے الذین کا صلہ کیا ہے؟ لا یرجونا. لا یرجونا، ایام اللہ اس میں داخل نہیں ہے. سر یہ مفعول بن رہ گے تو ہوگا جب اس میں صلہ بولیں گے تو صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے یا پورا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے سر. ہیں؟ جی سر جملہ. پورا جملہ ہوتا ہے. تو آپ جواب میں کیا بتائیں گی، ایک لفظ یا پورا لا جملہ؟ یرجونا ایام اللہ. ہاں جی، آپ کو پورا جملہ بتانا ہوگا کہ کہاں تک صلہ ہے، کیونکہ جی کہیں یہ بھی ہوگا کہ اگلا حصہ صلہ میں شامل نہیں ہوگا، تو ہم سیپریٹ کرنا ہوتا ہے.
तो जी ला सर। कौन सा है, नफी या नहीं? ला नफी। जोया, यरजून का फाइल क्या है? उस्ताद वाओ जमा। ठीक है, गुड। अनीसा, यरजून कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? ये फेले मुजारे है, मुजारे है, रजा यरजू बाबे दौत से। गुड। अतीका, अय्याम अल्लाह कौन सा मुरक्कब है, अय्यामा मंसूब क्यों है? सर मुरक्कब इजाफी है और यरजूना का ये मफूल बन रहा है इसलिए मंसूब है। क्या तर्जुमा हुआ, लिल्लज़ीना ला यरजून अय्याम अल्लाह? लजीना उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, गुड। सो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मोमिनों से कह दें कि उन लोगों को माफ़ कर दें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, यानी अल्लाह ताला के जो यौम आखरत है और अगले दिनों में जितने भी अमाल करने हैं उनका जो फ़ायदा है, उनका जो सवाब है, उनका जो अजर है, उसकी वो उम्मीद नहीं रखते कि उनको कुछ मिलना है। तो चूंकि वो अल्लाह पर ही बिलीव नहीं करते, तो ऐसे लोगों को क्या है, माफ़ कर दें। माफ़ करने से मुराद क्या है, यानी वो जो आपको ईज़ा तकलीफ पहुंचाते हैं, मारते हैं, आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपके गले दबाते हैं, आपके गलों में कपड़े डालते हैं, आपको अंगारों पर लिटाते हैं, आपको नेज़ों से मार देते हैं, आप लोगों को पर पथराव किया जाता है, आप लोगों पर जुल्म किया जाता है, इस सब जुल्म के नतीजे में क्या करना है मिस मरियम? दरगुजर कर हम अपने आप को उनको दरगुजर करते रहने। दरगुजर कर दें। तो क्या ख्याल है, इसराइल जो आजकल फलस्तीन में कर रहा है तो उससे दरगुजर किया जाए? शायद अगर पहला प्लेटफॉर्म हो देखा जाए तो फिर सुभान अल्लाह, पहला मुसलमान का जो शेप होना चाहिए कि वो सब्र का दामन ना छोड़े सबसे नहीं पहले मिस तो। मरियम, your answer is very wrong. That is called not understanding the Quran completely. ठीक है, उस्ताद इस्लाह का। मैंने जी ये जी सवाल उस्ताद। इसीलिए किया था कि अब पाकि दुनिया में जो मॉडर्न मुसलमान है, खास तौर पर जिनको पूरे कुरान की समझ नहीं होती, वो ऐसी आयत तलाश करते हैं। ठीक हो गया। वो ऐसी आयत तलाश करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया उस्ताद, यानी दीन की आयत मुकम्मल मुबारका जहाद के हुक्म नाजिल होने से पहले की है। तो आपका जवाब क्या बनता है? डेफिनेटली दे हैव टू फाइट, हमें फाइट दे हैव करना टू है। फाइट, क्योंकि ठीक अल्लाह हो ताला गया। ने और अहकामात बड़े वाज़े वाज़े नाज़िल कर दिए हैं कि क्यों नहीं करते हो तुम, क्यों नहीं जवाब देते। लेकिन ये इब्तदाई दौर था, यहाँ हुक्म दिया गया कि नहीं, इग्नोर करें, माफ करें, दरगुजर करें। क्योंकि अगर अभी से मारा मारी होगी तो बताएं 60 लोग हैं मक्का में और मक्का की पूरी आबादी उन पर चढ़ दौड़े तो कुछ बचता बाकी? डेफिनेटली अपना ही नुकसान होगा। ठीक अपना ही हो गया। नुकसान होता। लेकिन आज भी मुसलमान ये दलील देते हैं कि इसराइल और उसकी जो सपोर्टिव पावर्स हैं वो फलस्तीन के चंद लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं, तो फलस्तीन के लोग उन पर हमला करके गलती कर रहे हैं। वो इसी किस्म की आयात पेश करते हैं कि चूंकि आपकी ताकत नहीं है, आप उतने ताकतवर नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है पंगा लेने की। लेकिन वो मुसलमान जो ये दलाइल देते हैं वो भूल जाते हैं कि फलस्तीन के मुसलमान अकेले मुसलमान नहीं है, पूरी दुनिया में अरब की आबादी है। ये क्या घास चरने गए हुए हैं सारे? वो आयात अब अप्लाई नहीं होती हैं कि ये कहा जाए कि जी आप तो थोड़े से थे, तो थोड़े से, ये पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, ये क्या गधे हैं सारे, ये भी मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं खड़े होते साथ? इनका काम था जब उन पर जुल्म हुआ तो ये साथ खड़े होते। और आज सऊदी अरब के गुलाम लोग, सऊदी सोच के गुलाम लोग इस तरह की आयात है, जी फलस्तीन को करने की जरूरत क्या थी, तो थोड़े से हैं, तो छोटे से हैं, वो तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी पंगा लेने की, तो हमास क्या है। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई पर जुल्म हो तो तुम भाई को जाके पहले कहोगे तू पंगा क्यों लिया सी? नहीं, फर्स्ट आप सपोर्ट करेंगे अपने भाई को, अब अपने भाई के ऊपर होते हुए जुल्म को ब्लॉक करेंगे, फिर भाई से भी बात कर लेंगे कि तुमने पंगा क्यों लिया था। क्या मिस मरियम ऐसा ही होगा? बिल्कुल तो बेहतरीन भाई को हिकमत मार है। खाने देंगे, मरता मरे, खुद लड़ाई किया उसने। कौन सा अक्लमंद इंसान ये करेगा? कोई भी अक्लमंद इंसान ये नहीं करेगा। वो पहले अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा, फिर बाद में जब प्रोटेक्शन हो जाएगी फिर भाई की गलती भी बताएगा, देखो आइंदा ये नहीं करना, ऐसे नहीं होता, इसको हिकमत के जरिए देखा जाता है, कुछ और तरीके होते हैं। अब तुम हमें मिला लेते साथ अगर लड़ना बहुत जरूरी था, बहुत तरीके होते हैं। भाई को नहीं बुरा भला उस वक्त कहा जाता, उस वक्त तो लड़ने का मौका है, भाई तो बाद में देख लेंगे तुमने क्या गलती की थी।
تو آج مسلمان اس قسم کی سوچ کا شکار ہے کہ انہوں نے یہ لڑائی کی کیوں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اب دیکھیں جن کو ہم برا بلا کہتے ہیں, ہم جن کو کافر تک کہہ دیتے ہیں, کون مس مریم؟ ایران, رائٹ؟ جی بالکل جی. تو ان سب بے غیرت مسلمانوں سے تو وہ بہتر ہوا, جس نے fight back کی کچھ تو کیا اس نے. ٹھیک ہے ہمارے ان سے عقیدے کے, ان سے بہت سارے معاملات پر بہت سارے اختلافات, لیکن ان سب سو کالڈ غیرت مند مسلمانوں سے تو وہ بہتر نکلے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ شو تو کیا. آپ کا پاور بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. بہرحال جو چیز پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مومنوں سے کہیں کہ اگنور کریں ان لوگوں سے. اچھا کیوں اگنور کرنا ہے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لام تعلیل علت, یجزیہ فعل مضارع منصوب ہوا, قوماً منصوب مفعول ہے, با سببیہ ہے, ما اس میں مصدریہ یا موصولہ, اس کا آگے صلہ ہے, کانو کا ہم اس کا اسم ہوا, یکسبون خبر ہے, فعل مضارع ہے, محلاً منصوب ہے. لیجزی قوماً تاکہ جزا یجزی بدلہ دینا, وہ بدلہ دے, ہوا اس کا فاعل لفظ الجلالہ کی طرف. لیجزیہ وہ بدلہ دے کس کو؟ ایک ایسی قوم کو, ایک قوم کو. وہ قوم کون ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے؟ بما کانوا یکسبون, بدلہ دے اس بات کا جو وہ عمل کر رہے ہیں. بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں تاکہ اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ مومنوں کو کیا ہے بیسیکلی پہلا تو حکم دیا گیا کہ یہ کرنا ہے انہوں نے کہ وہ معاف کر دیں. پھر ان کو وجہ بھی بتا دی گئی کہ اب اگر اتنی بات کر دی جائے یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ, اور علت نہ بتائی جائے تو مسلمان بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے. بھئی یہ کیا, ہم جو ایمان بھی لائے, مارے بھی کھا رہے ہیں, ظلم بھی کر رہے ہیں, اور نتیجتاً ان کو جواب بھی نہیں دینا. تو اس آیت نے مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات آئیں گے کہ یہ قوم سبق سیکھے گی, جو کر رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. اور صحابہ نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہم آج سیرت میں پڑھتے ہیں. من عمل صالحا شرطیہ, فلنفسہ جملہ شرط جواب شرط, تو فعل معذوف ہو گیا. جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا, یہ جو ہے وہ مفعول مطلق کی صفت ہے صالحا, جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا, فلنفسہ اس نے اپنے لیے کیا, یعنی عامل لنفسہ اس نے اپنے لیے کیا, بس اس کا فائدہ اسی کو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس کے نیک عمل کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فائدے نقصان سے مبرہ ہے. ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگے, نیک عمل کرنے لگے, اللہ کی عزت بلند ہی بلند ہے, اس میں کوئی زیادتی کمی بیشی نہیں ہے. اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے, ساری دنیا گناہ کرنے لگے, ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے, اللہ کی عزت و شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وَمَنْ أَسَاءَ أَسَاءَ يُسِيءُ برا کرنا, فَعَلَيْهَا عَلَى, پہلے لام حرف جر تھا, یہاں علا آ گیا. لام ہوتا ہے پوزیٹیوٹی کے لیے, یعنی فَلِنَفْسِهِ, اس کا فائدہ اسی کو ہے, یہ اس نے اپنے لیے کیا, اپنے بینیفٹ کے لیے کیا, اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. اس کو پھر عرب میں کیا لام الحظ کہہ دیا جاتا ہے, یعنی خوش قسمتی والا لام. کس کا فائدہ؟ خوش قسمتی, نتائج پازیٹیو اسی کے لیے ہیں. اور علا, یہ علا استعلا کے لیے ہوتا ہے, یعنی بیسیکلی کسی چیز کے انڈر آ جانا. تو من اساء یسیء باب فعل میں سے, جس نے برا کیا, فعلیہا, اس کا وبال اسی پر ہوگا, اس برے عمل کا وبال اسی پر ہوگا. علیہا میں ہاں ضمیر کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہاں نفس کی طرف جا رہی ہے. من اساء فعلیہا, یعنی اس کا وبال اسی نفس پر ہوگا. ثم پھر, یعنی تم سارے عمل کر لو گے, اس لیے ثم تراخی ہے. الی ربکم مقدم کیا گیا ہے کہ اور کہیں لوٹنا نہیں ہے. ترجعون مجہول کا صیغہ ہے, نائب الفاعل واو. ثم الی ربکم ترجعون, تم سب یعنی تمہارے ہی رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اللہم تقبل منا, اللہم اغفر لنا جمیعا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی, ہمارے اقارب کی مغفرت فرما دے, ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے اعمال کرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں نیک اعمال, ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچیں, اور ہمیں ہر ایسے برے عمل سے بچا جو ہمیں تجھ سے بھی دور کر دیں, تیری رحمت سے بھی دور کر دیں, تیری جنت سے بھی دور کر دیں. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال فرما, جو ایسے اعمال عطا فرما جو تیری رحمت کے قریب کرنے والے ہوں, تیری قریب کرنے والے ہوں, تیری جنت کے قریب کرنے والے ہوں.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته